اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ الف لام میم صاد۔ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لہذا آپ اس کی طرف سے کسی تنگی کا شکار نہ ہوں اور اس کے ذریعہ لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مکمل یاد دہانی ہے۔ لوگو، تم اس کا اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کا اتباع نہ کرو۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، اور کتنے کریے ہیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا، اور ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات میں سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے۔ پھر ہمارا عذاب آنے کے بعد ان کی پکار صرف یہ تھی کہ یقیناً ہم لوگ ظالم تھے۔ بس اب ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے اور ان کے رسولوں سے بھی سوال کریں گے، پھر ان سے ساری داستان علم و اطلاع کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم خود بھی غائب تو تھے نہیں۔ آج کے دن اعمال کا وزن ایک برحق شے ہے، پھر جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں، اور جن کا پلہ ہلکا ہو گیا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارہ میں رکھا کہ ہماری آیتوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زندگی قرار دیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں مقرر کیں، اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کر لیا، صرف ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ ارشاد ہوا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو نے میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے بنایا ہے۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں غرور سے کام لے، نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ پس جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیرے سیدھے راستہ پر بیٹھ جاؤں گا، اس کے بعد سامنے، پیچھے اور داہنے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو ذلیل اور مردود ہے۔ اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا کہ ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ پیدا کرایا کہ جن شرم کے مقامات کو چھپا رکھا ہے وہ نمایاں ہو جائیں، اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والوں میں ہوں۔ پھر انہیں دھوکہ کے ذریعہ درخت کی طرف جھکا دیا، اور جیسے ہی ان دونوں نے چکھا شرمگاہیں کھلنے لگیں، اور انہوں نے درختوں کے پتے جوڑ کر شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ تو ان کے رب نے آواز دی کہ کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اب اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک ٹھکانہ اور سامان زندگانی ہے۔ فرمایا کہ وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور پھر اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جس سے اپنی شرمگاہوں کا پردہ کرو، اور زینت کا لباس بھی دیا ہے، لیکن تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ بات آیات الہیہ میں ہے کہ شاید وہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اے اولاد آدم، خبردار شیطان تمہیں بھی نہ بہکا دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال لیا اس عالم میں کہ ان کے لباس الگ کرا دیے تاکہ شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں۔ وہ اور اس کے قبیلہ والے تمہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو۔ بے شک ہم نے شیاطین کو بے ایمان انسانوں کا دوست بنا دیا ہے،